اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر بما الہم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بدعۃ الرسول فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعدائہا وقاتلیہا الی یوم القیامہ۔ اما بعد فقد قال الامام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ امام مہدی علیہ السلام صاحب الزمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو بی بی زہرا سلام علیہ کی شہادت پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال انشاءاللہ آپ کے پرسے کو اور آپ کی تسلیت کو باعث تسکین قلب امام زمان علیہ السلام قرار دے۔ عزیزان محترم، قرآن فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی نمونہ عمل ہے۔ ایک طرف قرآن فرماتا ہے کہ رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، دوسری طرف امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ سب سے پہلے مقدمتاً اور تمہیداً یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام زمان علیہ السلام کی ذات کیا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کون ہیں؟ البتہ یہ اپنا الگ موضوع ہے اور بہت مفصل موضوع ہے، صرف اشارہ کرنا ہے اس موضوع کے متعلق، کہ جو اسوہ حسنہ ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق صرف، کہ رسول کائنات اسوہ حسنہ ہیں اپنی امت میں۔ جب تک رسول کائنات اپنی امت میں موجود ہیں، اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور رسول کائنات جب دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا سے تشریف لے جا چکے ظاہراً، تو اب ظاہر ہے کہ رسول کی امت باقی ہے لیکن رسول نہیں ہے۔ تو جب رسول نہیں ہے تو پھر رسول کائنات کیسے اسوہ حسنہ ہو سکتے ہیں اس امت کے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ رسول کا جانشین نہ ہو، جب تک کہ ہم کسی ذات کو رسول کائنات کا جانشین نہ مان لیں، تب تک ہمیں یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ رسول کائنات کیسے اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ بن سکتے ہیں۔ لہذا یہ والی بات واضح ہے کہ رسول کائنات کے بعد رسول کے جانشین اسوہ حسنہ ہیں، اور رسول کے جانشین صرف ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، بلکہ 12 جانشین ہیں۔ رسول کائنات کے 12ویں جانشین امام مہدی علیہ السلام، وہ امام مہدی علیہ السلام کہ جو خود رسول کائنات کے جانشین ہیں اور رسول کائنات کی طرح کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہوا کہ ایک امام کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہوں۔ عزیزان محترم، اس کے اندر ایک نقطہ اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ امام زمان علیہ السلام چاہتے تو فرما دیتے کہ فی امی فاطمہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میری ماں میرے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن امام زمان علیہ السلام نہیں فرماتے کہ میری ماں میرے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام نے ایسا کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے اگر امام فرماتے کہ میری مادر گرامی میرے لیے نمونہ عمل ہے تو شاید یہ کوئی بڑی بات نہ ہوتی، کیونکہ دنیا کا رواج یہ ہے، دنیا کی رسم یہ ہے کہ ہر کامیاب انسان یہ کہتا ہے کہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، میری ماں کی ہدایتوں کا اثر ہے، اور میں نے اپنی ماں سے یہ والی باتیں سیکھی ہیں، تب تک میں اس لیے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ ہر انسان کہتا ہے۔ لہٰذا اگر امام زمان علیہ السلام فرماتے کہ میری ماں فاطمہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو شاید دنیا یہ سمجھتی کہ یہ محبت مادری ہے جو بول رہی ہے، درحال کہ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری ماں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، بلکہ فرمایا کہ رسول اللہ کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جان لے
کہ یہ صرف میری ماں نہیں ہے بلکہ رسول کائنات کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور میں اس حیثیت سے کہ رسول کی بیٹی ہے میرے لیے نمونہ عمل ہے، میں ان کی اتباع کر رہا ہوں تاکہ یہ ہو جائے کہ میں نے اپنی ماں کی اتباع نہیں کی صرف، بلکہ رسول کی بیٹی کی اتباع کی ہے تاکہ رسول کی اتباع ہو سکے، تاکہ رسول میرے لیے نمونہ عمل بن سکیں۔ عزیزان محترم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے بیٹے کے جو ایک خود امام ہیں، معصوم ہیں، ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو بطریقہ اولیٰ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت معمولاً ایک عورت کے لیے اسوہ حسنہ ہو سکتی ہے، ایک عورت معمولاً دوسری عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، لیکن یہ بیوی ان کا ایسا کردار ہے، اتنا جامع اور کامل کردار ہے کہ یہ سب کے لیے نمونہ عمل ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بیٹوں کے لیے بھی ہیں، بیویوں کے لیے ہے، سب کے لیے۔ جب اپنے والد محترم کے گھر پر تھیں تو بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ میں ایسا کردار نبھایا کہ بابا کو کہنا پڑا کہ ام ابیہا، کہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی بیٹی اتنی محبت دے باپ کو کہ باپ ماں کی شفقت کو یاد کرنے لگے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد باپ کے گھر سے جب آئیں اپنے شوہر کے گھر پر، تو شوہر کے ساتھ میں زندگی ایسی گزاری، اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری کہ کبھی اپنے شوہر سے کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں کی۔ شوہر کی ہمیشہ خواہش رہ گئی کہ میری بیوی مجھ سے کوئی خواہش کرے، لیکن بیوی نے کوئی خواہش نہیں کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بیوی خواہش کیوں نہیں فرماتی ہو، تو بیوی فرماتی ہیں کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو کہ ابو الحسن میری خواہش کو پورا نہ کر سکے، یا شاید ان کو کوئی زحمت میں مبتلا کر دوں۔ اس خوف سے بیوی نے کبھی اپنے شوہر سے خواہش تک نہیں کی۔ یہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ کا کردار اپنے شوہر کے سامنے اور خواتین کے لیے، اس زمانے کی خواتین کے لیے، تمام عالم کی خواتین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی سیدہ نساء العالمین ہے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، لہذا سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بی بی کے لیے خود مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقد كنت انظر الیہا فتنکشف عنی الہموم والاحزان، کہ جب بھی میں مشکلات میں گھرا ہوا، پریشان، تھک کر جب میں گھر پہنچتا تھا اور جیسے ہی میں فاطمہ کی طرف نگاہ کرتا تھا، فاطمہ کی طرف نظر کرتا تھا، تو میرے تمام احزان، میرے تمام حزن و آلام، تمام غم میرے دور ہو جاتے تھے۔ ایسی ہے، یعنی یہ بیوی کا کردار ایسا تھا شوہر کے لیے کہ شوہر اپنی بیوی کو جب دیکھتا تھا سب کچھ بھول جاتا تھا، لہذا جائے یہ بیوی کا کردار اپنے شوہر کے سامنے۔ پھر اس کے بعد بیوی نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ وہ محافظ دین بن گئے۔ تو لہٰذا خلاصۃ عرض کروں کہ ہماری عورتوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ماؤں کو چاہیے کہ جو ہے وہ بیوی سے سیکھیں کہ کس طرح سے ماں کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تاکہ جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی راہ اور روش کو آگے بڑھا سکیں۔ بیٹیوں کی تربیت ایسے کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ جناب زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہما کی راہ اور روش کو آگے بڑھا سکیں، ان کی سیرت کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ ہماری ماؤں کو سیکھنا ہے، یہ ہماری خواتین کو سیکھنا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک نقطے کی طرف وہ اشارہ کر دوں کہ رسول کائنات نے جگہ جگہ پر فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے، میری روح کا بھی ٹکڑا ہے، یعنی جو میں ہوں وہ فاطمہ ہے۔ اور جب رسول نے ایسا فرمایا تو شاید اسی لیے امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی رسول کا ٹکڑا ہے، یہ وہی، یعنی ظاہراً رسول جا چکے ہیں لیکن رسول اپنی بیٹی کے ذات میں موجود ہیں، اپنی بیٹی کے وجود میں موجود ہے۔ لہٰذا اب جو ہے میں اپنی گفتگو کا آخر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات نے رسول کائنات کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کی اور ان کو اپنا نمونہ عمل قرار دیا، گویا ایسا ہے جیسے اس نے رسول کائنات کو اپنا نمونہ عمل قرار دیا، اور جن لوگوں نے بی بی کو ستایا، ان کو پریشان کیا، گویا ایسا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے رسول کائنات کو پریشان کیا، رسول کائنات کو ستایا۔ اب یہاں پر
چونکہ شہادت کا ایام ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے مصیبت کا بیان کر دوں۔ بیوی نے جو سب سے پہلا درس ہمیں دیا ہے اپنے شوہر کے گھر میں آنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ جب تک وجود میں، جب تک بدن میں جان ہے، تب تک ولایت کا دفاع کرنا ہے، اپنے زمانے کے امام کا دفاع کرنا ہے۔ اور بیوی نے جب تک سانس رہی بدن میں تب تک اپنے امام کا دفاع کیا، نہ صرف یہ کہ اپنے شوہر کا دفاع کیا بلکہ اپنے امام کا دفاع کیا۔ یہ ہم نے بیوی سے سیکھا ہے۔ عزیزان محترم، انسان جب صحیح سالم ہوتا ہے تو دفاع کرنا اور ہے، لیکن جب انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے پوری طرح سے، اس کے بدن میں جان تک نہیں بچتی، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ دفاع کرتا ہے تو یہ بات اور ہے۔ عزیزان محترم، جلتا ہوا دروازہ بیوی کے شکم مبارک پر گرا۔ آپ حضرات نے اس کو سنا ہے کئی مرتبہ۔ بیوی غش کے عالم میں زمین پر گر گئیں۔ پھر اس کے بعد جب بیوی اٹھیں تو بیوی نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ابوالحسن کہاں پر ہیں؟ یہ سب آپ نے سنا ہے، لیکن عزیزان محترم صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی جب اٹھی ہیں تو بیوی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، بیوی کا بچہ شہید ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد بیوی نے پوچھا کہ ابوالحسن کہاں پر ہیں؟ جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ ابوالحسن کو لوگ رسی میں باندھ کر لے گئے ہیں تو بیوی اپنی پسلیوں کو بھول گئی، اپنے بچے کو بھول گئی اور ابوالحسن کے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں کہ ابوالحسن کو بچا لیں، ابوالحسن کو بچا لیں۔ میں کہوں گا بیوی آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، ایسی حالت میں انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ جا رہی ہیں اپنے شوہر کو بچانے تو آواز یہ آئے گی کہ میں صرف اپنے شوہر کو بچانے نہیں بلکہ میں دین کو بچانے جا رہی ہوں، میں ولایت الہیہ کو بچانے جا رہی ہوں۔ اللہ القوم الظالمین وسعنا الذين ظلموا أيما انقلب انقلبون۔